حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تابعی بزرگ ہیں۔ اسلام لانے سے قبل آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص توبہ کرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ فاحشہ کے ساتھ منہ کالا کر بیٹھا۔ جب وہ غسل کرنے کے لیے نہر میں داخل ہوا تو نہر سے صدا آئی، اے غافل، کیا تو نے توبہ نہیں تھی کی؟ پھر تو نے ایک مرتبہ عہد توڑا؟ تو اس شخص پر رقت طاری ہوگی اور چیختا ہوا دوڑتا ہوا ایک پہاڑ پر جا پہنچا۔ وہاں اللہ پاک کے نیک بندے عبادت میں مشغول تھے، چنانچہ یہ بھی جا کے ان میں شامل ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد وہاں پہ قحط پڑا تو اللہ کے نیک بندوں کا قافلہ غذا کی تلاش کے لیے ایک شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اتفاق سے ان کا گزر اسی نہر کے قریب سے ہوا تو یہ شخص کہنے لگا کہ میں اس نہر کے قریب سے نہیں گزروں گا کیونکہ اس میں میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے، لہٰذا مجھے اس سے شرم آتی ہے، میں اس نہر کے قریب سے نہیں گزروں گا۔ تو اللہ کے نیک بندے اس نہر کے قریب پہنچے تو نہر سے صدا آئی، تمہارا وہ رفیق کہاں ہے؟ تو ان اللہ کے نیک بندوں نے بتایا کہ وہ تو کہتا ہے کہ میرے گناہوں کا جاننے والا اس میں موجود ہے، مجھے ان سے شرم آتی ہے۔ نہر سے صدا آئی، اگر کوئی تمہارا رفیق تمہیں کوئی ایذا دے پھر وہ تم سے معافی بھی مانگ لے اور اس عادت کو ترک بھی کر دے، کیا تم اسے معاف نہیں کر دیتے؟ تو اس نے بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کی ہے اور اس کے رب کے ساتھ صلح ہو گئی ہے کہ اس کو یہاں لے آؤ۔ تو وہ شخص جو اللہ کے نیک بندے اس شخص کے پاس کے اور اسے خوشخبری سنائی، وہ ان میں آ کے شامل ہو گیا اور نہر کے قریب ہی پڑاؤ ڈالا تو وہیں اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا تو نہر سے صدائیں آئیں کہ اس شخص کو میرے پانی سے نہلاؤ اور اسے یہیں دفنا دو اور قیامت کے دن یہ یہیں سے اٹھے گا۔ تو اللہ کے نیک بندوں نے ایسا ہی کیا، اسے نہلایا، کفنایا اور دفنایا اور اس کے مزار کے پاس عبادت کرنے لگے۔ رات کو عبادت کرتے کرتے اس کے مزار کے قریب سو گئے، تو جب وہ سوئے تو صبح ان کا وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا، اور جب وہ صبح اٹھے تو وہاں خوبصورت قد آور درخت اگے ہوئے تھے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے ہی پیدا کیے ہیں تاکہ ہم ان کے سائے میں پڑے رہیں اور یہی عبادت میں مشغول رہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا تو وہ اس کے پہلو میں اسے دفنا دیتے۔ آخر کار وہ سبھی کے سبھی اللہ کے نیک بندے وہیں پہ عبادت کرتے اور جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا تو وہیں اسی شخص کے پہلو میں دفنا دیتے، اور بنی اسرائیل ان کے مزارات کی زیارت کرنے کے لیے بھی آتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ حضور آپ فرما دیجئے، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی گناہوں کو بخشنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا مہربان بخشنے والا ہے۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو ہم اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ وہ بڑا ہی مہربان ہے، انشاءاللہ گناہ تو کیا، گناہوں کو بخشنے والا ہے میرا رب۔